تمام دعووں کو بار بار سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو تصوف اور طریقت کی دنیا میں ایسے دعوے بہت عام ہیں، عام طور پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے دعوے کیے ہیں، اور بلکہ دیکھا جائے تو مرزا نے جس قدر دعوے نبوت و رسالت کی کیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، ولیوں نے جس طرح سے، بزرگوں نے، صوفیوں نے جس طرح سے خدائی دعوے کیے ہیں اور کس طرح سے خدا بن بیٹھے وہ، تو مرزا ان کے گرد تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، میں چند حقیقتیں اب آپ کے سامنے میں اتنی ذلی اور بروزی کے تعلق سے رکھ کر کے چند مزید حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں، اور اب موجودہ صوفیہ جو ہمارے دیوبندی اور بریلویوں کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم عطار جو سن 677 کے اندر مرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے حضرت بایزید بستامی، اور ان کی حقیقت میں نے بتایا ہے کہ بایزید بستامی کون ہے، کشف المحجوب داتا گنج حجویری کے حوالے سے، کہ جس نے کہا تھا نا کہ ما فی بیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا، اللہ خدائیت کا دعویٰ کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا عرش کی حقیقت کے متعلق، عرش جو رب کا، جو جس کے اوپر عرش رب مستوی ہے، اللہ مستوی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کسی نے، تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ بایزید بستامی نے کیا کہا؟ عرش تو، اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا دعویٰ ہے، اس نے تو جیسا کہ ہمارے داتا گنج حجویری کی کتاب بتلاتی ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے تو کہا گھر میں تو میں اللہ ہی ہوں بھائی، تو کہتا عرش تو میں خود ہی ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ بایزید بستامی نے فرمایا کہ کرسی بھی میں ہوں۔ پھر قلم کے متعلق تو کہا قلم بھی میں ہی ہوں، عرش بھی وہی، کرسی بھی وہی اور قلم بھی وہی۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی حضرت ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو کی کتاب باب 14 اور صفحہ نمبر 107 اٹھا کر کے دیکھو، جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید اولیاء شیخ فرید الدین عطار کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور جناب عالی اور بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں عرش ہوں، کرسی میں ہوں، لوح و قلم میں ہوں، میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں اسرائیل ہوں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولو پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر اگر یہ حقیقتیں فضیل ابن عیاض اور ان صوفیوں کی طرف منسوب ہیں، اور خود ان کی کتابوں کے اندر ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں یہ لکھی ہوئی ہیں، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، معراج ربانی کے گھر کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور یہ دعوے انہوں نے کیے ہیں، تو یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا جرم کیا کہ آپ نے اس کے اوپر لعنتوں کے تومار چھوڑ دیے؟ اور یقیناً اگر وہ لعنتوں کا مستحق ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، اس کو کیا کہو گے؟ بولو۔ اور یہ دیوبندی بریلوی ملاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم دین و ایمان کے لٹیرے ہو، تم نے ڈاکے ڈالے ہیں مسلمانوں کے عقیدوں پر، عقید توحید پر، اور تم ایک کو چور ثابت کر کے خود بچ گئے ہیں۔ 100 چوروں میں ایک کے اوپر سارے فتنے ڈال دیے، یہی چور ہے، اور باقی چور بچ گئے۔ ابے تم سب چور ہو، تم سب نے عقیدے رسول رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ڈانکے ڈالے ہیں، اس عقیدے کے اوپر۔ آؤ اور آگے سنو اور بتاؤں۔ کسی نے حضرت بایزید بستامی سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو حضرت بایزید نے فرمایا میرا جھنڈا حضرت محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور لعنت ہو اگر اس نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں، فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 73۔ اور بریلویوں کے اعلی حضرت مجدد دین بدعت ملت، ہاں، بریلی کے خان صاحب، یہ کتاب موجود ہے، اور اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ نہیں بلکہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے بھی، خان صاحب نے بھی بایزید بستامی کو ولی کامل مان کر حضرت بایزید کا ارشاد نقل کیا ہے، جیسے داتا گنج حجویری نے ارشاد نقل کیا ہے کہ گھر میں اللہ کے سوا یعنی میرے سوا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد نقل کیا، کہتے ہیں لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا اور سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 145، ہندوستان کی پرنٹ، اس کے اندر اٹھا کے دیکھو، اعلی حضرت نے تمہارے کس طرح سے یہ واقعہ نقل کر کے حضرت بایزید بستامی کی بات کی تائید کی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بزرگوں کے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی نہیں، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاد آ گئے، ہاں چلو اجمیر چلو، گاڑی چلی اجمیر چلی، قوالیاں ہوتی نا ہمارے ہاں، آیا اجمیر کا میلہ چلو، اور لڑکیاں عورتیں خوب میک اپ اور ڈسکو اور تاب گانجے اور بھنگ اور جناب علی ڈھول اور تاشے اور سارنگیا قوال، یہ فلانے بھائی، یہ فلانا کلی، وہ سب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں قوال، یہ خواجہ غریب النواز۔ یہ کیا، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، فرمایا کہ کلمہ پڑھو پہلے، کہنے لگے کس طرح، کہنے لگے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ استغفر اللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ نہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، بولو اہل سنت والجماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، رفاعیوں، بدویوں، کلیریوں، ساری نسبتیں کرنے والے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا کلمہ پڑھنا اسلام ہے؟ اور اس طرح کا کلمہ پڑھوانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تمہارے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ اجمیری نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 83، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے نا، سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے سلطان ہیں، ہند کے راجہ اور مہاراجہ ہیں یہ، قطب الاقطاب، امام طریقت، صاحب ریاضت، حنفی المذہب، شیخ عثمان ہارونی عثمانی، اور یہ بھی حنفی ہی تھے۔ یہ بھی کیا تھے؟ معین الدین چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، یہ بھی حنفی تھے۔ اسی لیے سارے حنفی مل کر کے ان کی خبروں پہ مراقبے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں، کیونکہ دیوبندی حضرت بھی جا کر کے اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز کے بڑے بڑے ملاؤں نے، دیوبندی علماء نے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ واقع موجود ہیں۔ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو ان باتوں کو ان کتابوں کی طرف غلط طریقے سے منسوب کرے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ خواجہ اجمیری نے باقاعدے مراقب ہوتے ہیں قبروں کے پاس، اور خواجہ اجمیری انہیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اب تم جاؤ فلانی جگہ فلاں کام کرو۔ یہ دیوبندیوں کے حضرت کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہی اسی لیے یہ بھی حنفی وہ بھی حنفی، تو اپنے حنفی صوفیوں کی بڑائی کے لیے اور اس کی تعریف و توصیف تو کریں گے نا، کچھ نہ نمک جو ہے حنفیت کچھ نہ کچھ تو ادا کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہیں کہ شیخ عثمان ہارونی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ہندوستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسلام آپ ہی کے طفیل سے ہندوستان میں مشہور اور منتشر ہوا، ہزارہ کفار اور ہزاروں کفار، لاکھوں کفار آپ کی برکت سے مشرف ہوئے، اور ہند میں آج بھی ان کا سلسلہ بہرحال چل رہا ہے، اور آپ کے خاندان میں بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ پیدا ہوئے۔ خواجہ نصیر الدین دہلوی آپ کی پیدائش جو ہے، جیسے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور اس طرح سے 537 اور 633 یا 631 میں چنانچہ ان کا انتقال ہوا، اور اجمیر جو راجستھان کے اندر ہے اس کے اندر یہ دفن ہوئے۔ اور پھر اور ان کی پوری حقیقتیں آپ دیکھیں حدائق حنفیہ صفحہ نمبر 250 اور 251 کے اندر، جو اور چنانچہ مشہور بریلوی رضا خانی مولوی مرزا محمد اختر دہلوی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت سلطان العارفین سراج السالکین خواجہ بزرگ معین الدین حسن سنجری ہند الولی عطائے رسول ثم اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کہ عظمائے اولیاء اور کبرائے مشائخ چست سے ہیں۔ اب وہ پوری تعریف ان کی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مکہ میں دعا کر رہے تھے تو خواجہ عثمان ہارونی نے زیر ناودان کعبہ کے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ وہ جو پرنالہ نہیں ہے،
حتیم کی طرف جو پرنالہ کہتے ہیں اسی کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میرے واسطے دعا کی, میرے پیر نے, خواجہ اجمیری کہتے ہیں میرے پیر نے میرے واسطے دعا کی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے سپرد کیا. تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہم نے